الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کا شکر بے جوہر نہیں میں، خدا کا شکر بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، خدا کا شکر بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد شاکر رضوی صاحب اسٹیج پہ جلوہ گر، علم و فکر کے جبل شامخ حضرت علامہ سید منیر الدین صاحب دریابادی فرنگی محلی، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ شب برات کے اس مقدس موقع پر مجھے جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق 20ویں صدی کے خاتمے سے ہے اور 21ویں صدی کے آغاز سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کے موقع پہ یہ موضوع ہمیں کیوں دیا گیا؟ اس موضوع کا اس مقدس راز سے تعلق کیا ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان بیدار ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ اگر ہماری اسٹیجوں کا وہی روایتی مزاج ہوتا جو صدیوں سے چلا آیا تھا تو نہ ہمیں یہ احساس ہوتا کہ صدی کب گزر رہی ہے اور نہ ہمیں یہ احساس ہوتا کہ دسمبر کے آخری راتوں میں ہمارا نوجوان کہاں ہوگا۔ لیکن جب قیادت جوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو جوانوں کے ضمیر کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں بہت سے بوڑھے بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کروں اور یقیناً جواب میں نفی میں ہوگا کہ جناب والا آپ کو یہ بات کیوں نہیں سوجھی کہ مجھے یہ بتا دیتے کہ 19ویں صدی ختم ہو رہی ہے اور 2000 کا آغاز ہوتے ہوتے جشن کا ایک طوفان بپا ہوگا پوری دنیا میں، اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، انسان سیلیبریٹیو نیچر رکھتا ہے، انسان کی فطرت میں جشن پسندی ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ انسان ہو اور جشن نہ منائے، انسان ہو اور جشن پسندی سے دور رہے، انسان ہو اور کسی تفریح میں حصہ نہ لے، انسان ہو اور لذتوں سے کنارہ کش رہے، انسان ہو اور اجتماعی زندگی نہ گزارے، انسان ہو اور انس و معانست کا پیکر نہ ہو۔ انسان تو دراصل اجتماعی زندگی گزارنے والے جانور کا نام ہے جسے سوشل اینیمل کا نام دیا گیا ہے، اور جب بھی معاشرہ کوئی جشن کا ماحول پیدا کرتا ہے تو انسان بے ساختہ وہ جشن منانا چاہتا ہے۔ مگر مسلمان کا انداز جشن پسندی دنیا سے بڑا مختلف ہے۔ جس طرح سے ہمارا چہرہ مختلف ہے، ہماری سیرت مختلف ہے، ہمارا کردار مختلف ہے، ہماری روایات مختلف ہیں، ہمارا انداز فکر مختلف ہے، ہمارا اپنا تشخص ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہمارا اپنا جشن ہے،
ہماری اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی محفلیں ہیں، ہماری اپنی صبحیں ہیں، ہماری اپنی شامیں ہیں، اسی طرح سے ہمارے جشن کا مزاج بھی دنیا سے بڑا مختلف ہے۔ قرآن عظیم اس کی وضاحت فرماتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے ہیں، اور غم مناتے ہیں تو بھی صبر کا کر کے خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں سجدہ صبر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہمیشہ یہ رہا ہے، ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی غم، مسرتوں سے، خوشیوں سے لبریز ہمارا کوئی بھی ماحول اور غموں میں ڈوبا ہوا ہمارا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا نا، دنیا جب عید مناتی ہے تو مسرتوں اور خوشیوں میں ڈوب کے مناتی ہے، وفور طرب میں گناہ کرتی ہے، ناکردنی کرتی ہے، خطائیں کرتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پاکیزگی کا بہت ہی عملی نمونہ ہے، اور ان کی حیات سمبولک ایکسپریشن ہے طہارت اور پاکیزگی کے لیے، نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ لیکن جب ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو برائیاں کرتی ہے جس کے تصور سے روح انسانیت کانپ جائے۔ مریم عذرا کی قسم کھانے والے، کنواری مریم کی پاکیزگی کی طہارت کا نعرہ لگانے والے، نہ معلوم کتنی میریوں کے دامن عصمت کو تار تار کرتے ہیں اور شراب میں ڈوب کر کے ہزاروں انسانوں کی جانیں لیتے ہیں۔ یہ کیفیت نظر آتی ہے جب وہ عید مناتے ہیں، مگر مسلمان جب عید مناتا ہے تو اس روز بھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو سجدہ کرتا ہے کہ اے مولا، ہماری خوشیاں بھی تیرے لیے ہیں اور ہمارا غم بھی تیرے لیے ہے، ہماری مسرتیں بھی تیرے لیے ہیں اور ہماری راحتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ دنیا میں زمانے کا ایک تصور ہے، موجود ہے، زمانہ ہے۔ اگر زمانہ موجود نہ ہوتا تو خالق زمانہ زمانے کی قسم یاد نہ فرماتا۔ والعشر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ انقلابات زمانہ کی قسم ہے، عہد رسالت کی قسم ہے، قرون اولا کی قسم ہے، زمانے کی پرواہ نہ کرنے والوں کی قسم ہے، آنے والے ادوار کی قسم ہے، یا گزرے ہوئے زمانوں کی قسم ہے۔ بہرکیف اللہ نے قسم یاد فرمائی، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس زمانے کو جاننے کی کوشش کی؟ دراصل یہ ملینیم 2000 جو سال شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد 21ویں صدی کا جو آغاز ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے میں زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ زمانے ہی کی ایک لمحہ ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو لوگ منانا چاہتے ہیں، اور آج بھی ہم زمانے کے ایک لمحہ ہی منا رہے ہیں۔ اس وقت ہم کس لیے موجود ہیں؟ شب برات ہر سال آتی ہے، اسلامک کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 14 شعبان ہم ہر سال مناتے ہیں۔ ہم 21، 23، 25 اور 27، 29 رمضان ہر سال مناتے ہیں، 17 رمضان ہم ہر سال مناتے ہیں۔ جہاں جہاں ہماری تاریخ نے ہمیں کچھ دیا ہے، اور تاریخ کے جس دامن میں، زمانے کے جس دامن میں کوئی نقش تابندہ روشن ہے ہماری تاریخ کا، ہم اسے مناتے بھی ہیں اور منانے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہیں، اور وہ قومیں مر جاتی ہیں جو اپنی تاریخ سے دامن چھوڑا لیتی ہیں۔ اسلام تاریخ منانے کا حکم دیتا ہے، تاریخ مٹانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام روایات کو منانے کا حکم دیتا ہے، روایات سے انحراف کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا ایک پورا فریضہ حج، ہمارا ایک پورا رکن اسلام صرف روایات کے سہارے نہ ہوتا۔ یہ صفا اور مروہ کی صحیح کسی کے نقش قدم کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ طواف خانہ کعبہ کسی کے طواف کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ منی کے میدان میں قیام کسی کے قیام کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ عرفات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کسی کے قبول توبہ کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ پتہ چلا تاریخ میں جہاں جہاں کوئی نقش چھوڑا ہے، مسلمان اسے مناتا بھی ہے، اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے نقوش کو مٹایا کرتے ہیں اور زمانے کی سطح سے کھرچا کرتے ہیں۔ انور کا کوئی اثر موجود ہو تو اسے بھی مٹا دو، یا اور ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ کو کچلتے ہیں۔ آج دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا تو زمینیں کھود کھود کے اپنی تاریخ نکال رہی ہے، ٹکسلا کو کھود کے نکال رہی ہے، کسی اور مکان کو کھود کے نکال رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یہودی کا عالم یہ ہے کہ مسجد اقصی کی دیواروں کے نیچے کھدائی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے موسیٰ کا مقدس پتھر تلاش کر سکے۔ وہ تو پتھروں کو تلاش کر رہے ہیں اور ہم زندگیوں کو مٹا رہے ہیں، ہم تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا
ہوتا ہے. ایک زندہ قوم اپنے آثار کو زندہ رکھتی ہے, اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہے, اپنے روایات کو زندہ رکھتی ہے, اپنے کلچر کو زندہ رکھتی ہے, اپنے آئین کو زندہ رکھتی ہے, آداب حیات کو زندہ رکھتی ہے. تاریخ نے جہاں جہاں زندگی کا کوئی نقش مرتب کیا ہے اس نقش کو زندہ بھی رکھتی ہے, اس کی اتباع بھی کرتی ہے. میرے عزیز اور میرے دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا شب برات بھی زمانے کا ایک حصہ ہے, زمانے کے اندر ہے. قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی, احادیث مبارکہ موجود ہیں. وہ لوگ جو کچھ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے ان کی بات دوسری ہے, لیکن جو سب حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں وہ شب برات مناتے ہیں. عجیب بات ہے, حدیث کے نام پہ حدیث کا قتل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. حدیث کے نام پہ حدیث سے انحراف آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. بہرکیف جو سرکار کی ہر حدیث کو جانتے ہیں, ہر حدیث کو مانتے ہیں, ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں, وہ جب بھی شب برات کا مہینہ کا دن آتا ہے تو پوری رات جاگتے ہیں. اس دن میں پہلے ہی اہتمام کرتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سر بسجو ہوتے ہیں, اپنے آنسوؤں کی نظر پیش کرتے ہیں, اپنی بندگی پیش کرتے ہیں, اپنا احساس گناہ پیش کرتے ہیں, اپنا انفعال پیش کرتے ہیں, اور آنسوؤں کی نظر پیش کر کے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں, اپنے والدین کی مغفرت طلب کرتے ہیں, اپنی نجات مانگتے ہیں, اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. پروردگار عالم جو رحیم و کریم ہے, بڑا غفار ہے, بڑا مہربان ہے, جس کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ اس نے انسانی زندگی کو امید و بیم کا وہ مزاج عطا فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ سے مکمل امید بھی رکھو. الحمدللہ رب العالمین. تمام اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے, جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے. جو پالنے والا ہے تعریف بھی اسی کی جائے گی, جو پالنے والا ہے توصیف بھی اسی کی جائے گی, جو پالنے والا ہے اسی کی حمد بیان کی جائے گی, جو پالنے والا ہے اسی کا ذکر کیا جائے گا. الحمد, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کی علت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے, وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے. اور رب العالمین ہونا اس کی مجبوری نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا ہے اس لیے وہ پالے گا ہی. وہ اس لیے پال رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہر آنے والا جملہ پہلے آنے والے گزشتہ جملے کی علت متعین کر رہا ہے, سبب متعین کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. تمام عالموں کا پالنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. وہ اپنے رحم سے پال رہا ہے, وہ اپنے کرم سے پال رہا ہے, وہ اپنی مہربانی سے پال رہا ہے. وہ پالنے پہ مجبور نہیں ہے, پالنا اس کی پابندی نہیں ہے, کسی کا کوئی جبر نہیں ہے. جیسا کہ بعض باطل فرقوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو ہمیں ضرور پالے گا. جو کچھ مسالے انسان کے لیے, جو کچھ انسانی مصلحتوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے. نہیں, وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, اس پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. وہ پال رہا ہے تو اپنے کرم سے پال رہا ہے, وہ پال رہا ہے تو اپنے انعام سے پال رہا ہے. اب پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آج اگر ہم پورے قد سے کھڑے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے, یہ اس کا سہارا ہے, جو اس نے کرم ہے جو اس نے ہمیں کھڑا رکھا ہے. وہ رحمان و رحیم ہے اس لیے پال رہا ہے. مگر رحمان و رحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ سوچنا شروع کر دو, تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے وہ ہمیں معاف کر ہی دے گا. کسی ظالم نے کہا تھا نا, خدا یہ حشر میں پوچھے گا پارساؤں سے گناہ کیوں نہ کیا, کیا خدا رحیم نہ تھا؟ معاذ اللہ, اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر کے گناہ کرنا یہ بڑی جفاکاری ہے, یہ بڑا ظلم ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, یہ انحراف ہے, یہ بغاوت ہے, اور اللہ کے رحمان و رحیم کے تصور کا غلط استعمال ہے. اس لیے فوراً فرما دیا گیا مالک یوم الدین. وہ رحمان و رحیم تو ہے مگر بدلے کے دن کا مالک بھی ہے, وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اس لیے اس کو رحمان و رحیم ضرور سمجھو, مگر ڈرتے رہو کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ, کہیں مواخذہ نہ ہو جائے. ترتیب یہ رکھی کہ رحمان و رحیم پہلے فرمایا اور مالک یوم الدین بعد میں فرمایا, تاکہ پوری زندگی رحمت طلب کرتے رہو. مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضر سے پہلے رحمت کے مستحق ہو جاؤ, اس کی رحمانیت کا صدقہ حاصل کر لو, اس کا کرم حاصل کر لو زندگی کی ہر سانس میں. اس لیے رحمان و رحیم پہلے کہا گیا ہے. زندگی میں اس کا رحم طلب کرو, زندگی میں اس کی مہربانی طلب کرو, زندگی میں اس کی عنایات طلب کرو, زندگی میں اس کا کرم طلب کرو, زندگی میں اس کی بخشش طلب کرو, تاکہ جب یوم الدین جلوگر ہو, قیامت جلوگر ہو تو رحمان و رحیم کے کرم کے ساتھ اٹھائے جاؤ. تمہارا مواخذہ نہ ہو, تمہاری گرفت نہ ہو, تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں نہ ڈال لیا جائے, تمہیں انحراف کی بنیاد پر سزا نہ دی جائے. اس لیے زندگی میں رحمان و رحیم کے مقدس دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ, اس کی مہربانی طلب کرو, رحمان و رحیم کی سے مغفرت مانگو. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ رحمان بھی اور رحیم ہے. اور کیسا رحمان و رحیم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خدائے قدیر و جبار نے جو نظام پیدا فرمایا ہے کائنات کا, اس نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رحمت کے ذریعے سے ہو رہا ہے, رحمت کے وسیلے سے ہو رہا ہے, رحمت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ پرورش نہ پا سکتا, اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی پرندہ پرواز حاصل نہ کر سکتا, اگر رحمت
رحمت نہ ہوتی تو سطح آپ پہ کوئی مچھلی تیرتی ہوئی نظر نہ آتی. اگر رحمت نہ ہوتی تو پانی کی سطح میں، پانی کے اندر کوئی بھی جانور زندگی نہ پا سکتا. اگر رحمت نہ ہوتی تو پہاڑوں کی بلندیوں پر کوئی بھی انسیکٹ اور کیڑا سانس نہ لے سکتا. آج اگر پوری دنیا سانس لے رہی ہے تو رحمت کی بنیاد پر، اللہ کے کرم کی بنیاد پر. اللہ کی رحمت ہر چیز کو پال رہی ہے، ہر چیز کو پروان چڑھا رہی ہے، ہر چیز کی پرورش کر رہی ہے. کیا آپ نے سطح آپ پہ تیرنے والی کسی مچھلی کو نہیں دیکھا ہے؟ جب آپ برسات کا زمانہ آتا ہے، نئی نئی برسات ہوتی ہے، تالاب بھر جاتے ہیں، تو سطح آپ پہ ایک مچھلی ہوتی ہے جو اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ ٹہل رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے. آپ نے بارہا مشاہدہ فرمایا ہوگا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، کئی ہزار بچے ہوتے ہیں جو ماں کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ماں کے گرد حالہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد دائرہ بنائے ہوتے ہیں. حلقہ اور دائرہ یقیناً زندگی کی علامت ہے، اس لیے تو ماں کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد دائرہ بنائے ہوتے ہیں. دائرے میں آنے والا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، حلقے میں آنے والا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے. کسی محفوظ سرکل میں داخل ہونے والا قیامتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تم بھی کسی سرکل میں داخل ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے. مچھلی ہے، مچھلی ہے جو ایک دائرہ بنا رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو تحفظ دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو سطح آب پر چلنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے موجوں سے مقابلے کی طاقت دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو حوادث سے ٹکرانے کی قوت دے رہی ہوتی ہے. وہ ننھے ننھے بچے جو سطح آب پر نظر آتے ہیں بظاہر کتنے کمزور ہیں، مگر اللہ کی رحمت تو دیکھو، وہ رحمان اور رحیم ہے. ایک مچھلی ان سب کو تحفظ دے رہی ہے. ایک ذرا ننھا سا پتھر آپ نے پھینکا، ماں ڈوبی تو ساتھ ساتھ سارے بچے بھی غائب ہو گئے اس کا تحفظ لینے کے لیے، اس کے ساتھ کے لیے. بتاؤ ماں کو یہ جذبہ کس نے دیا ہے کہ وہ اپنے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو پیار بھی دے اور سطح آب پہ چلنے کا سلیقہ بھی دے، تیرنے کا شعور بھی دے. یقیناً یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اس کائنات کے لیے عام فرما دیا ہے. یہ وہی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے اندر منتقل فرما دی ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ زندہ نہ رہنا چاہتا. آئے دن آپ ایک مشاہدہ کرتے ہوں گے، آپ نے کبھی مرغی کے بچوں کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے چوزوں کا جائزہ لیا ہے. یہ مرغی کے ننھے ننھے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پھر مرغی کے پر اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں، اس کے لیے مامن بن جاتے ہیں، اس کے لیے مرکز سلام بن جاتے ہیں، امن کی جگہ بن جاتے ہیں. وہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، اپنے پروں میں پرورش دیتی ہے. جہاں کوئی خطرہ محسوس ہوا بچے مرغی کے پروں میں چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے گرد بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر کبھی کسی چیل نے یا کسی جانور نے مرغی کسی بچے کو اٹھا لیا تو اگرچہ وہ قوت پرواز نہیں رکھتی مگر بہت دور تک چیختی ہوئی اڑتی چلی جاتی ہے تاکہ اپنے بچے کو بچا سکے، حوادث سے بچا سکے. بتاؤ ماں کے اندر یہ ممتا کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک مرغی اپنے بچے کو تحفظ دیتی ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، ایک انسان بھی اپنے بچے کو پالتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب مجھے بتائیے اور جواب دیجیے کہ جب اللہ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو تحفظ دے رہی ہے تو وہ جو اشرف المخلوقات ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو کائنات کی بہترین تخلیق ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو انسان ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو اللہ کا سب سے منتخب بندہ ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو اس کائنات میں عاقل اور باشعور ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب کا حامل ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ جس میں نبی الانبیاء کو پیدا کر کے پھر روایت نبوت کو ہمیشہ کے لیے بھیجنے کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول کو پیدا فرمانے کے بعد سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا یہ کہہ کر کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. پتہ چلا کہ سرور کائنات کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے یہ دکان ہی بڑھا دی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں. آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ جس قوم میں رحمت للعالمین آئے ہوں، جس جامع میں انیس بے کساں آئے ہوں، جس دنیا بشریت میں سید البشر آئے ہوں، فخر بشر آئے ہوں، جان بشر آئے ہوں، وقار کائنات آئے ہوں، آبرو انسانیت آئے ہوں، وجہ تخلیق کائنات آئے ہوں، واجب الوجود کے شاہکار تخلیق آئے ہوں. بتاؤ کیا اس عالم کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا نہیں ہوگا؟ اللہ کا معاملہ پیار کا نہیں ہوگا؟ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ ساری کائنات سے پیار فرمانے والا ہے. پیار ہی سب کچھ
کچھ ہے. اللہ اکبر. اللہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے, میری رحمت نے میرے غضب کو بھی ڈھک رکھا ہے, اس لیے تم میری رحمت کو طلب کرو, میری رحمت کو تلاش کرو, میری رحمت مانگو, میری رحمت کے دامن میں چھپو, میری رحمت کے طلبگار بن جاؤ. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی رحمت کے 100 حصے ہیں. میں سمجھانے کے لیے فرمایا, ورنہ صفت الہی کو محدود نہیں کیا جا سکتا. رحمت الہی کے 100 حصے ہیں, اس نے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرما دیا ہے. یعنی ایک حصے ہی میں مچھلی اپنے بچوں کو پالتی ہے, مرغیاں اپنے بچوں کو پالتی ہیں, چرندے اپنے بچوں کے منہ میں دانا ڈالتے ہیں, انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے, کوئی کسی سے مہربانی کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو صرف ایک حصہ رحمت کی بنیاد پر, بقیہ 99 حصے اس نے میدان قیامت میں اپنے گنہگاروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. جس روز وہ مجرموں کو معاف کرے گا, جس روز وہ مجرموں کو بخشے گا, وہ مجرموں کو نجات عطا فرمائے گا. یہ میں اپنی طرف نہیں بول رہا ہوں, یہ حضور رحمت عالم کا فرمان ہے, یہ صادق و مصدوق کا فرمان ہے, یہ استاد گرامی کا فرمان ہے کہ جس کے قدم عزت سے کائنات انسانی کی آبرو وابستہ ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 99 حصے میدان قیامت میں آشکار ہوں گے, 99 حصے میدان قیامت میں جلوگر ہوں گے. اس لیے ایک گناہوں میں ڈوب جانے والوں, ایک بدکرداریوں میں ڈوب جانے والوں, ایک خطاؤں میں ڈوب جانے والوں, مایوسی کی دلدل میں مبتلا نہ ہو. مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پروردگار عالم نے دنیا میں کچھ دن دے دیے ہیں اور کچھ راتیں دے دی ہیں, کچھ ساعتیں دے دی ہیں اور کچھ لمحات دے دیے ہیں, کچھ وقت دے دیے ہیں اور کچھ ٹائم دے دیے ہیں. جہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس کا رحم طلب کرو. عصر گزر رہا ہے, زمانہ گزر رہا ہے, مگر ہر گزرتے ہوئے زمانے میں کچھ ساعتیں عطا فرما دی گئی ہیں, کچھ دن عطا فرما دیے گئے ہیں. اگر عام دنوں میں مغفرت طلب نہ کر سکو تو شب برات کی مقدس رات میں آ جاؤ. اس رات میں اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرو. پروردگار عالم نے اس رات میں تمہیں خود بلایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور راتوں میں بندہ خود جاتا ہے, مگر شب برات اور لیلۃ القدر کی راتوں میں مشیت آواز دے رہی ہوتی ہے, رب عزت پکار رہا ہوتا ہے, خدا قدیر و جبار بلا رہا ہوتا ہے. کوئی سخی اگر دینے والا ہے, تم جاؤ تو ممکن ہے انکار کر دے, لیکن دینے کے لیے بلائے گا تو کبھی انکار نہیں کرے گا. اور دنوں میں مغفرت طلب کرو گے تو ممکن ہے معاف نہ کیے جاؤ, مگر اس رات میں مغفرت طلب کرو گے تو اس نے تو خود ہی کرنے کے لیے, اس نے تو خود ہی کرم فرمایا ہے, اس کی رحمت نے تو خود ہی آواز دی ہے. اسی طرح سے شب قدر کی رات بھی ہے, جمعۃ المبارکہ کی رات بھی ہے, لیلۃ میلاد النبی بھی ہے, سرکار کی ولادت کی رات بھی ہے, جمعے کی مقدس ترین رات بھی ہے, ایام 20 کے مقدس ترین دن بھی ہیں, جمعہ کا مقدس ترین دن بھی ہے, عید کے مقدس ترین ایام بھی ہیں, اور اسی طرح سے ایام حج بھی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ دن اللہ نے دے دیے ہیں کہ اس کی رحمت طلب کر لو. اے گنہگارو, اے مجرمو, اے خطا کارو, اے زندگی سے مایوس ہونے والوں, غلط راہوں پہ چلنے والوں, اس کے دامن میں آ جاؤ, اس کی بارگاہ میں آ جاؤ, پناہ حاصل کر لو. تمہاری زندگی سنور جائے گی, گناہوں سے دھل دیے جاؤ گے اور زندگی کی تمام مشقتیں دور کر دی جائیں گی. درد کافور ہو جائے گا, اضطراب کی راہوں سے دور کر دی جاؤ گے, مسرتوں کی راہوں پہ چلایا جائے گا, مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. وہی دور فرمانے والا ہے, وہی مصیبتیں دور فرمانے والا ہے, وہی رحم فرمانے والا ہے. اس کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور آستانے پر مصیبتیں دور نہیں ہوتی ہیں. اس کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت مصیبتیں دور نہیں کرتی. اس لیے سنو میرے عزیزوں اور میرے دوستو, خبردار کسی غیر کے آستانے پہ نہ جانا. جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو, جس کا تعلق محمد رسول اللہ سے نہ ہو, وہاں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہ جانا. جس کا تعلق اسلام سے ہو وہاں نہ جانا. میں نے سنا ہے کہ یہاں کچھ چرچ ہیں جہاں دعا کرانے کے لیے برقعپوش مسلم عورتیں جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بڑی دردناک صورتحال ہے, یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے. تم اپنی ان بہنوں کو دیکھو, سمجھا سکو تو سمجھاؤ. یہ ڈیموکریسی کا ملک ہے, ممکن ہے یہاں تم سختی نہ کر سکو مگر سمجھا تو سکتے ہو. میری بہن تم اللہ کی ماننے والی ہو, ان 3 خداؤں کے ماننے والوں کے پاس تم کیوں جا رہی ہو؟ میری بہن تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہو. خدا ہر جگہ ہے, ہر مقام پر ہے. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں اپنے بندے سے قریب ہوں, جب بھی مجھے بلاتا ہے تو میں سنتا ہوں. پھر تمہیں غیر کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تسلیس کے آستانے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتھر تمہیں کیا دے سکیں گے؟ یہ مسیح کی تصویر تمہیں کیا دے سکے گی؟ وہ مسیح ناصری جو خود تاریخ مسیحیت کی بنیاد پر اپنے وجود کو کرسچیانہ, اپنے وجود کو بھی بچا بقول ان کے. ہمارا مسیح تو آج بھی زندہ ہے, ہمارا مسیح تو آج بھی جنت کی نعمتوں میں ہے, ہمارا مسیح تو آج بھی حیات کی عظمتوں سے مالا مال ہے. مگر ان کا مسیح تو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے. جو خود پھانسی آ سکا وہ تم کو کیا بچا سکے گا؟ خبردار کسی غیر کے آستانے پہ نہ جاؤ. یہ غیرت توحید کا معاملہ ہے, یہ غیرت خداوندی کا معاملہ ہے, یہ غیرت بندگی کا معاملہ ہے. اگر تمہارا کوئی غلام جسے تم بہترین کھانا بھی دیتے ہو, بہترین کپڑا بھی دیتے ہو, بہترین لباس بھی دیتے ہو, اور تم نے یہ کہہ بھی رکھا ہو کہ جب بھی مانگو گے دیا جائے گا, جب بھی ضرورت ہوگی دیا جائے گا, بل مانگے بھی میں تمہیں دوں گا, اس کے باوجود وہ کسی غیر کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے جائے تو تمہیں اسے غلامی سے نکال دو گے, تم اسی کے
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جس نے تمہیں دیا بھی ہے اور دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، جو بغیر مانگے ہوئے بھی تمہیں دے رہا ہے، اس کے آستانے سے ہٹ کے غیروں کے آستانے پہ جا رہے ہو، خبردار کوئی اور شفا دے سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے دامنے، اللہ کی رحمت سے وابستہ افراد کے علاوہ کوئی مسلم یا اسلام کے دائرے سے جو باہر ہے وہاں شفا مل سکتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ فریب محض ہے، یہ دھوکہ ہے، روکو اس شرک کے ذریعے سے، یہ شرک جلی ہے۔ تم شرک کی روزانہ باتیں کرتے ہو، ان کو بھی مشرک بنا رہے ہو جو بیچارے موحد ہیں، ان کو بھی مشرک بنا رہے ہو دامن توحید سے وابستہ ہیں، ان کو بھی مشرک بنا رہے ہو جو رات دن اللہ اکبر توحید کا پرچار کہتے ہیں، جو توحید پر بڑے باغیرت ہیں اور توحید کے مقابلے میں تم سے زیادہ جان دینے والے ہیں۔ 1400 سال تاریخ بتا رہی ہے کہ توحید کے نام پر جان دینے والے وہی غلامان مصطفیٰ ہیں جو نبی کے نام پر جان دینے والے ہیں، جو نبی کا احترام کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو توحید کی آبرو کے لیے جان دینے والے ہیں تم انہیں تو مشرک کہتے ہو، مگر یہ کھلا ہوا شرک روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، یہ کھلے ہوئے شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ آج تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہزاروں فتنے ہمارے سامنے ہیں، ہزاروں برائیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہزاروں جرائم ہمارے سامنے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہمیں تحلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ کرو، ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو شب بیعت کی رات میں کچھ نہیں ملتا ہے، یہ دراصل بعض سنی العقیدہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اور دوسری طرف تم کوئی رات نہیں دے رہے ہو، تمہاری بہنیں دوسروں کے دروازے پہ جا رہی ہیں۔ شب برات کی رات میں آئیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، شب برات کی رات میں آئیں گی تو رسول کے وسیلے سے مانگیں گی، شب برات کی رات میں شب برات میں آئیں گی، معاذ اللہ یہ شب برات کی رات مسلسل شب برات میں آئیں گی تو خدائے قدیر و جبار کے آستانے پہ جھکیں گی، اس کی مسجد پہ جھکیں گی، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گی۔ لیکن اگر یہاں تم نے راستہ نہیں دیا تو وہ کہیں اور جائیں گی۔ یقیناً آج زمانہ بہت پریشان ہے، ہم غربت کی چکیوں میں پس رہے ہیں، ہمارے گھروں میں درد کی چیزیں اٹھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہمارا ماحول ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے، ہم دوا کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بہترین علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم جھگیوں میں رہتے ہیں، ہم بلا شبہ غربت کے ٹھکانوں میں رہتے ہیں، ہم جھگیوں میں بسنے والے بڑے بڑے ہاسپٹلز اور بڑے بڑے ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتے، اس لیے سوچتے ہیں چلو کسی چرچ کے دروازے پہ شاید شفا مل جائے، چلو کسی اور آستانے پہ مل جائے۔ خبردار، ان راتوں کو مناؤ اور شفا یہاں مانگو، اسی دروازے پہ طلب کرو، اسی آستانے پہ مانگو، قسم خدا کی۔ اللہ تم اللہ کے بندوں کو مساجد سے کیوں روک رہے ہو؟ کیا تم نے اللہ کا یہ مقدس کلام نہیں سنا ہے، اللہ کا یہ مقدس فیصلہ نہیں سنا ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو جو اللہ کے گھروں سے روکے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے؟ آج تم سنیوں کی مسجدوں میں جاؤ، اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں مسجدیں رات بھر جاگ رہی ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی، گریا کرنے والے گریا کر رہے ہوں گے، رونے والے رو رہے ہوں گے، احساس ندامت سے تڑپنے والے تڑپ رہے ہوں گے، بیمار شفا مانگ رہے ہوں گے، بھوکے غذا مانگ رہے ہوں گے، مجبوریوں کے دور ہونے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ تم ایسے نظام عبادت سے روکنا چاہتے ہو؟ یہ تو مغفرت کی رات ہے، یہ تو بخشش کی رات ہے، یہ تو عطا کی رات ہے، یہ تو عنایت کی رات ہے، یہ تو کرم کی رات ہے، یہ تو اللہ کی موسلادھار رحمتوں کی بارش کی رات ہے۔ اس رات اللہ کا کرم آسمان اول سے آ کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، وہ آسمان اول پہ اللہ کا کرم آ جاتا ہے۔ تم تو شاید یہ ترجمہ کرتے ہوگے کہ اللہ خود اتر آتا ہے، اس لیے کہ تمہارے بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، مگر یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اترنے سے پاک ہے، انتقال مکانی سے پاک ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے سے پاک ہے۔ جو یہاں سے وہاں جائے گا وہ محدود ہوگا اور ممکن ہوگا، مکان خود بھی ممکن ہے اور مکان کے اندر رہنے والا بھی ممکن ہوگا۔ اس لیے کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اسے ممکن نہ قرار دو، وہ امکان سے پاک ہے، وہ نزول سے پاک ہے، ادھر ادھر آنے جانے سے پاک ہے۔ اس کی رحمت آسمان اول سے آواز دیتی ہے، اس کا کرم آسمان اول سے آواز دیتا ہے، اس کی مہربانی آسمان اول سے آواز دیتی ہے۔ مغفرت طلب کرو، میں معاف کر دوں گا، اور یاد کرو کہ اگر اللہ کی مغفرت تم نے طلب کر دی، اس نے معاف کر دیا تو ہر مشکل سے بچ جاؤ گے۔ یہ دعاؤں کے دروازے بند نہ کرو، یہ مسجدوں کے دروازے بند نہ کرو، یہ عبادت اور طاعت کے دروازے بند نہ کرو۔ اگر تم نے مسجدوں کے بند کر دیے تو چرچ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، بت پرستی کے مراکز کھول دیے جائیں گے، اور موحدین کی پیشانیاں کہیں اور بھیک مانگنے کے لیے جائیں گی۔ یہ بے غیرتی گوارا نہ کرو، مسجدوں میں بلاؤ لوگوں کو، اللہ کے گھر میں بلاؤ سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں بلاؤ بندگی کے لیے، اللہ کے گھر میں بلاؤ طاعت کے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ جب شب برات کا زمانہ آتا ہے تو ایک چھوٹا سا فرقہ جس کی تعداد 2.5% سے بھی کم ہے، ہم نے تو دراصل زکوٰۃ کا مال سمجھ
معاشرے سے باہر کر دیا ہے. دے آر ناٹ مور دین 2.5% ان آور سوسائٹی. ہم نے تو اسے زکات 0.5% کے اوپر غالب نہیں آ سکتے ہو. یہ انداز بدل دو. ہمارا اپنا انداز عبادت ہے, ہمارا اپنا انداز بندگی ہے. تمہیں نہیں آنا, تم اپنے گھر میں بیٹھو. تمہیں نہیں آنا, تمہیں کون بلانے جاتا ہے؟ اور ہم بلائیں گے بھی تمہیں کس لیے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا اور تمہارا؟ تم نے تو نبی سے بھی رشتہ توڑ لیا ہے, تو ہم سے رشتہ کیا قائم ہو سکتا ہے؟ نہ ہم تمہیں بلانے جاتے ہیں اور نہ بلانے کی کوئی تمنا ہے, اور نہ قیامت تک قسم خدا کی اس حالت میں تم کو بلائیں گے جس حالت میں تم موجود ہو. جب ہم تمہیں تو تم ہمیں منع کرنے والے کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہارا راستہ الگ ہے, ہمارا راستہ الگ ہے. تم نے عدم تقلید کے کی روایت اختیار کر لی ہے. حدیث کے نام سے حدیث کا قتل عام بچا رہے ہو. بے شمار حدیث ہیں جو فقہ ہیں اور استناد کی منزل تک پہنچی ہوئی ہیں, ان کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہو. کبھی تم نے سوچا اور غور فرمایا ہم 4 اماموں کے ماننے والے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے, امام مالک کے, امام شافعی کے, احمد ابن حنبل کے, ہم سب کے ماننے والے ہیں نا, ہم سب کو تسلیم کرنے والے ہیں. یہ سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. سب کی نمازیں صحیح ہیں, سب کے فیصلے صحیح ہیں, سب کے فتاوے صحیح ہیں, سب کی فقہ صحیح ہے, اختلافات اپنے مقام پر, مگر ہم سب کو اہل سنت کا امام سمجھتے ہیں. اور جانتے ہو اللہ نے یہ 4 فقہ کیوں بنوا دی؟ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتی نہیں ہے. یہ 4 فقہ کیوں بنوا دی؟ یہ امام کیوں ہو گئے؟ کسی ایک ہی امام پر لوگ متفق ہو گئے ہوتے. یہ جانتے ہو اس میں مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ کبھی میرے آقا نے ہاتھ یہاں باندھا ہے, کبھی یہاں باندھا ہے, کبھی میرے آقا نے آمین زور سے کہا ہے, کبھی دھیرے سے فرمایا ہے. اگر ایک امام کے مسلک پر اتفاق ہوتا تو 3 حدیثیں چھوٹ جاتی. اس لیے اللہ کی مشیت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کا کوئی عمل بھی چھوٹ نہ پائے. اس لیے کوئی امام اس سے عمل کر رہا ہے, کوئی امام اس سے عمل کر رہا ہے, کوئی امام اس سے عمل کر رہا ہے, کوئی امام اس سے عمل کر رہا ہے. میرے نبی کی ہر حدیث پر ہر وقت عمل ہو رہا ہے, کسی نہ کسی امام کی بارگاہ میں, کسی نہ کسی امام کے فقہ میں. لیکن تم جو سارے اماموں کا انکار کر کے ایک حدیث پر عمل کر رہے ہو تو بقیہ حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو نا. تاریخ حدیث ہو, قتل کر رہے ہو حدیثوں کا, قتل کر رہے ہو روایات کا. اس کے باوجود حدیث کے نام پر تم اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہو. نہیں نہیں, 2.5% ہو, وہی رہو. زکات سمجھ کے ہم نے نکالا ہے, اور جو زکات نکال دی جاتی ہے جانتے ہو مال کا تزکیہ ہوتا ہے. نکالنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے. چونکہ مال گندا ہونے والا تھا اس لیے ہم نے تمہیں نکال دیا ہے معاشرے سے. اب تم راس المال میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو, اصل مال میں واپس آنے کی کوشش نہ کرو. تم نکلے رہو گے تو ہم بھی پاک رہیں گے, آ جاؤ گے تو شاید ہم بھی ناپاک ہو جائیں. اس لیے ہمیں ناپاکی سے بچاؤ, جہاں ہو وہیں رہو تم. یہ شب برات ہے, یہ عبادت کی رات ہے, یہ طاعت کی رات ہے. امت مسلمہ کا کہ اکثریت پوری دنیا میں آج کی رات جاگ رہی ہے, آج کی رات بیدار ہے, اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کر رہی ہے, قبرستانوں میں اپنے مردوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے. اس لیے جو ایسا کر رہے ہیں انہیں روکنے کی کوشش مت کرو. اور ہم نے تمہارا جواب اس لیے کبھی دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تم کیا کرو گے؟ چند چنے کوئی بھاڑ تو پھوڑ نہیں سکتے ہیں. مگر اب تم اتنے جری ہو گئے ہو باہر کے اشاروں پر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک متفقہ منصوبہ ہے امریکہ کا کہ مسلمانوں میں اس قدر فقہی اختلاف پیدا کرو, اتنے اختلاف پیدا کرو کہ آپس میں کٹ مریں, اور ہمارے حملوں سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہ ہو. بیرونی طاقتیں جو بھی کر رہی ہیں ان سے ان کو واقفیت بھی نہ ہو, یہ سوئے رہیں. یہ ایک فتنہ ہے, یہ کوشش ہے. اس لیے ایک دم سارے حملے ایک ساتھ ہو رہے ہیں. قادیانی بھی آج ہی بیدار ہوئے, یہ بھی آج ہی بیدار ہوئے, دوسرے فرقے آج ہی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. یہ ایک دم صدی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ باہر کے اشارے ہیں, باہر کی ڈھوریاں ہیں جو ہلائی جا رہی ہیں تاکہ امت مسلمہ کو لڑا کر کے تباہ کر دیا جائے. خدا را ایسا مت کرو. ٹھیک ہے, یہ بکتے ہی نہیں بکنے دو. تم اکثریت میں ہو, تم میجارٹی میں ہو. اتبعوا سواد الاعظم من شذ شذ فی النار. سواد اعظم کی اتباع کرو, جو تنہا جاتا ہے تنہا جہنم میں جاتا ہے. ید اللہ علی الجماع, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. تم جماعت ہو, اہل سنت والجماعت ہو, تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے تم کسی اور کی پرواہ نہ کرو. میں نے صرف اس لیے کہا کہ مسلسل یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ روکا جا رہا ہے, منع کیا جا رہا ہے. شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیوں منا رہے ہو؟ صدیوں سے منایا جا رہا ہے, صدیوں سے ہمارے باپ دادا منا رہے ہیں. تم یہ کہو گے قمر الزمان, پھر تم نے باپ دادا والی بات کی. ایک بڑی خاص بات یہ ڈالی جا رہی ہے ذہنوں میں کہ جب باپ دادا کا نام لیا جائے تو فوراً یہ کہہ دیا کرو کہ ابو جہل اور ابو لہب بھی باپ دادا کا نام لے, ہے نا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ باپ دادا کو بطور مثال نہ پیش کرو. باپ دادا کا عمل سند نہیں ہے, باپ دادا کا عمل ثبوت نہیں ہے. ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کی اپنے باپ دادا ہی کا نام لیتے تھے کہ مال سینا علیہ آباءنا, ہم تو اسی دین پر ہیں جسے ہمارے باپ دادا رہے. تو یہ تو کافروں کی بولی ہے, یہ بولی تو نہ بولو. یہ کہتے ہیں آپ سے, یہ کہتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں.
بڑے خوبصورت لٹریچر چھاپ رکھے ہیں، پیٹرول ڈالر ہیں نا ان کے پاس، بڑے انگلش میں، اردو میں، عربی میں، مختلف زبانوں میں فری دے رہے ہیں. جانے والے تمام حاجیوں کو پائل اپ کر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں. لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو، اس میں تمہیں بوجھ کی بھی قید نہیں، ہمارا جہاز فری لے جائے گا تم کو، جتنا چاہو یہ فتنہ لے جاؤ ہماری آبادی سے، ہمارے گھروں سے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ حج کے موقع پہ تقسیم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ گھروں میں بانٹا جا رہا ہے نہیں بانٹا جا رہا ہے؟ یہاں تو یہ عالم ہے، خوف کا تو یہ عالم ہے، ڈر کا تو یہ عالم ہے کہ اہل سنت کی ایک کتاب اگر چلی جائے تو بل میں ڈال دیتے ہیں اور واپسی میں وہ پورا پورا جہاز بھر کے دیتے ہیں. یہ ہے کسی غلط عقیدے کے خوف کا عالم. جو غلط ہوتا ہے وہ کبھی دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ڈرتا رہتا ہے ہماری دیواروں میں شگاف نہ پڑ جائے، کہیں کوئی سچ سے واقف نہ ہو جائے، ورنہ جس طرح سے وہ بھیج رہے ہیں ہم کو بھی اپنی کتابیں بھیجنے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن بہرکیف یہ ہو رہا ہے، اور ہو رہا اسی لیے رہا ہے تاکہ یہ اس قدر لڑیں، لوگ اس قدر لڑیں، اس قدر لڑیں کہ انہیں اپنے مسائل کا احساس نہ ہو کہ دنیا ہمیں لوٹنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہے اور کیا انتظام کر رہی ہے اور کس طرح سے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باپ دادا کا نام نہ لو. کالجوں میں پھیل گئے، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پھیل گئے ہیں، بڑی بڑی رقمیں ان کو ملتی ہیں، بڑا بڑا سرمایہ ملتا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں انہیں مل رہی ہیں. یہ باپ دادا کا نام لینا، دراصل یہ بزرگوں کا نام لینا، اماں کا نام لینا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. میں ایک بات سمجھا دوں، ایسی بیٹھ جائے گی کہ انشاءاللہ قیامت تک تم سے دوبارہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکے گا. باپ دادا کا نام لینے کا حکم تو قرآن نے بھی دیا ہے. یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا یعقوب، یوسف، ابراہیم اور دوسرے لوگ کرتے تھے وہی ہم بھی کر رہے ہیں. کیا قرآن پاک نے یعقوب، ابراہیم اور یوسف کا نام بار بار باپ دادا کے حوالے سے نہیں لیا؟ یہ تو جواب ہوا قرآن کے حوالے سے. اور دوسرا جواب سنو، کافروں کے باپ دادا کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ کفر سے چیز ورثے میں ملتی ہے وہ کفر ہوتی ہے. یہ ورثہ ہے نا، ہیریٹیج، یہ وراثت ہے. کفر سے جو چیز ورثے میں ملے گی وہ کفر ہوگی. کافر باپ اپنے بیٹے کو جو دے گا وہ کفر دے گا، مگر اسلام مسلمان سے جو چیز ورثے میں ملے گی وہ اسلام ہوگی، وہ کفر نہیں ہوگی. تو قرآن نے ان باپ دادا کو منع کیا ہے جو کافر تھے. کیا تم ہمارے باپ دادا کو کافر سمجھتے ہو کہ ان کے طریقے پہ عمل کرنے سے روک رہے ہو؟ ارے وہ تو مسلمان تھے، ان سے جو چیز ورثے ملے گی وہ اسلام ہوگی. تو یعنی جملہ صرف یاد کر لو، کفر سے جو چیز ورثے میں ملے گی وہ کفر ہوگی، اسلام سے جو چیز ورثے ملے گی وہ اسلام ہوگی. اور پھر جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ورثے میں نہیں ملا ہے. کیا تم انکار کر سکتے ہو؟ یہ احادیث کا جو چین ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ باپ دادا سے منتقل نہیں ہو گئی ہے؟ تم نے اپنے استاد سے روایت کی، انہوں 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 نے اپنے استاد سے روایت کی، اور روایت کرتے کرتے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو یہاں سے تم تو خود بھی اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہو. اس کے بغیر نہ قرآن تم تک پہنچے گا نہ دین تم تک پہنچے گا. اسلام سے جو چیز ورثے ملتی ہے وہ اسلام ہوتی ہے. یہ نمازیں، یہ طاعتیں، یہ شب برات اس کی برکتیں، یہ لیلۃ القدر اس کی برکتیں، یہ جمعۃ المبارکہ اس کی برکتیں، اس کی روایتیں جو کچھ ملی ہیں ہمارے اسلاف سے ملی ہیں، وہ ہم سے بہتر مسلمان تھے، اس لیے یہ سب کچھ اسلام ہے، یہ اسلام کے باہر نہیں ہے. تم ذرا سوچو، آج 1400 سال کے بعد تم ان روایتوں کا انکار کر رہے ہو جسے قرون اولیٰ میں مان لیا گیا ہے. میں ایک بات بتاؤں، امام اعظم سب سے پہلے امام ہے نا، سب سے پہلے امام تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے انہوں نے، اور سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے، مجھ سے ملے، اور اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے. پتا چلا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کو رسول اللہ نے خیر القرون کہا ہے، اور تم شر القرون میں بیٹھ کر کے خیر القرون کے عظیم بزرگ کا انکار کر رہے ہو. بہرکیف شب برات حق ہے، اس کی نعمتیں حق ہیں، اللہ کے انعامات حق ہیں، اللہ کا برستا ہوا کرم حق ہے. اس لیے خبردار، اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو مت بدکو، تم حق پر قائم ہو اور حق پر قائم رہو، صراط مستقیم ہی پہ قائم رہو. اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. یہ رات طاعت کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. اور کبھی تم نے سوچا، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات پوری کائنات کی لذتیں ہی لوٹ لینا چاہتے ہیں. اگر اللہ ایک لمحے میں سب کچھ دے دے تو تمہارے باپ کا کیا ہے بھائی؟ ہم نے تمہارا تو کوئی نقصان کیا نہیں، ہم نے تمہارا تو کوئی بگاڑا نہیں ہے. اگر وہ سب کچھ عطا فرما دے ایک لمحے میں، ایک قطرے اشک کے بدلے میں اگر پورے گناہ معاف کر دے، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقین خیال کے. کیا اس حدیث کا بھی انکار کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الندامت توبۃ، شرمندہ ہو جانا بھی توبہ ہے؟
کیا اللہ کے رسول کا یہ قول تم نے نہیں سنا ہے؟ من تاب تاب اللہ لہو، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ تابہ جو ہے یہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے یا وحدت پر؟ یہ تابہ کا صیغہ جو ہے یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یہ استمرار پر کہ روز توبہ کرو، زندگی بھر کرو تب قبول ہوگی. فرمایا من تاب تاب اللہ لہو، جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. توبہ کے معنی رجوع کے ہوتے ہیں، جھکنے کے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف رجوع کرتی ہے، اللہ کا کرم اس کی طرف جھکتا ہے. سرکار نے کیا یہ نہیں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. اس التائب کے صیغے میں بھی کیا زندگی بھر کا دوام اور استمرار پوشیدہ ہے؟ اگر ایک لمحے میں اللہ معاف فرما دے تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ تم اگر زندگی بھر معاف نہ کیے جاؤ تو یہ تمہارا اپنا مقدر ہے. ہمیں سستیاں لینے دو، ہمیں بے قرار ہونے دو، ہمیں مضطرب ہونے دو، ہمیں تڑپنے دو. اگر خدا کے علاوہ کوئی اور بارگاہ ہوتی تو ہم چلے جاتے، ہمارا بھی کوئی پیٹرول ڈالر کا آستانہ ہوتا تو ہم چلے جاتے. مگر ہمارے پاس تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں. ہم کہاں رونے جائیں گے؟ ہم کہاں توپنے جائیں گے؟ ہم کہاں بھیک مانگنے جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے بتاؤ؟ تمہاری طرح سے 20 دروازے ہمارے پاس بھی ہوتے تو شاید ہمیں اپنے اللہ کی یاد اتنی نہیں آتی. لیکن ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو مفلس لوگ ہیں، ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. دنیا کی ٹھوکروں میں ہے، پوری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے. تم تو باہر سے آئی ہوئی دولت کی معیشتوں کے گہوارے سجا رہے ہو. اس لیے تم کو اگر فکر نہ ہو تو نہ ہو، مگر ہم تڑپیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سال بھر جو زخم ہم کھاتے، سال بھر جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، سال بھر ہمارے غریب بچے جو فاقہ کرتے ہیں، ہماری بچیاں جو بے آنچل ہوتی ہیں، ہم شب برات اور لیلۃ القدر کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں رو کر کے اسی کا شکوہ کرتے ہیں، اسی کی بھیک مانگتے ہیں، اسی کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ جیسا سال گزرا ہے آنے والا سال ویسا نہ گزرے. اور تمہیں ہمیں اس آخری سہارے سے بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ ایسا مت کرو میرے عزیز. تو میں یاد کرنا یہ رات عبادت کی رات ہے. اس کے باوجود چونکہ یہ شب قدر ہے، شب لیلۃ البرات ہے، شب برات ہے، اس کے باوجود کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، ہمارا اپنا ہو، تو میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف کر دو. لیکن تم یہ مہینے بھر جو گلیوں میں پوسٹر اور لٹریچر بانٹتے رہتے ہو یہ بند کرو. امت مسلمہ کو لڑاؤ مت، اختلاف کی فضا پیدا مت کرو. گزشتہ سال بھی میں نے یہی تقریر کی تھی، آپ لوگ موجود رہے ہوں گے. میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں، کوئی بات سنی نہیں تھی میں نے. لیکن اس مرتبہ جب سن چکا ہوں میں تو یہ ضرورت ہے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے اور بتایا جائے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تم کون ہوتے ہو پوری امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری کی بات کرنے والے، اور ان کے اوپر اپنا مذمومہ مسلک ٹھوسنے والے کون ہوتے ہو؟ ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی کرتے ہیں، امام شافعی کی کرتے ہیں، احمد ابن حنبل کی کرتے ہیں، ان کی کرتے ہیں کہ جن کی پاکیزگی اور عظمت پر پوری دنیا قسم کھا سکتی ہے. تم ابن تیمیہ کی کرتے ہو، عبد الوہاب نجدی کی کرتے ہو، کرتے تم بھی کسی کی ہو. ایسا تو نہیں کہ بغیر تقلید کے تم ہو. بنیاد تو تم بھی کسی کو بناتے ہو، فتوا تو تم بھی کسی سے طلب کرتے ہو. اس لیے تقلید تم بھی کرتے ہو. تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ان ائمہ کی کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور تم ان کی کرتے ہو جن کو ان کے زمانے کے لوگوں نے اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا تھا، زمانے کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا. ابن تیمیہ کی قید بھری زندگی تمہیں یاد ہوگی، اور عبد الوہاب نجدی کی محاذاریاں تمہارے سامنے ہوگی. تاریخ تم ہم سے بہتر جانتے ہو، اپنے بارے میں جانتے تو ہوگے، مجھے یاد دلانے کا موقع مت دو. لیکن ہم تو ان ائمہ کی تقلید کرتے ہیں کہ جن ائمہ پر پوری امت مسلمہ ناز کرتی ہے، اور جن ائمہ ہی میں تمہارے محدثین بھی آئے. بتاؤ کون ایسا محدث ہے جو کسی نہ کسی امام کی تقلید نہ کر رہا ہو، کی پیروی نہ کر رہا ہو، حدیث کا امیر المومنین ہو کر کے بھی کسی امام کے پیچھے چل رہا ہے. پھر دیکھو تاریخ میں جتنے بڑے ہیں وہ سب تو ہمارے ہیں. خواجہ صاحب ہمارے ہیں، داتا صاحب ہمارے ہیں، غوث الاعظم مقلد ہیں، امام بخاری مقلد ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام مسلم مقلد ہیں، صاحب ابن ماجہ مقلد ہیں. بتاؤ تم ذرا اپنوں میں دو چار ایسے چہرے دکھا دو جن پر دنیا اعتماد کرتی ہو اور جن پر دنیا اپنی عظمتوں کی بنیاد رکھتی ہو. یہ تلخیاں مت کھولو معاشرے میں. میں اپنی طرف سے تم سے بہت ہی لجا کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را معاشرے میں آئندہ یہ انتشار برپا مت کرو. جیسا تم کرتے ہو کرو، ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. ہم جیسا کرتے ہیں ہمیں کرنے دو. 1.5 سال جیو اور جینے دو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اگر تم نے ہمارے گھروں میں پتھر پھینکا تو خدا نہ کرے تمہارے شیشے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ہم تو مٹی میں بسنے والے لوگ ہیں، مٹی کے گھر ہیں ہمارے. اگر مٹی کے گھر ٹوٹ گئے تو پھر مٹی لگا دیں گے.
पत्थरों की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन तुम शीशे के नाजुक महलों में बसते हो। अगर शीशों की किरची तुम्हारे जिस्मों में चुभी तो आराम न मिल सकेगा, तुम्हें सुकून मैसर नहीं आएगा। जीने दो, हमें अपने तौर पे जीने दो। हमारी शब बारात, हमारी शब बारात, हमारी ईदैन, हमारी ईदैन, हमारा रमजान, हमारा रमजान। हमें अपने टूटे हुए दिल से अपने अल्लाह को याद करने दो। याद रखो, दुआएं उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक दिल टूटता नहीं है, लेकिन जब दिल टूटता है तो खुदाए कदीर जब्बार हर टूटे हुए दिल की आवाज जरूर सुनता है। आज टूटे हुए दिल से अपने लिए, अपनी पूरी कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए, चीचनिया के मुसलमानों के लिए जो 100 साल से खाक खून में तड़पाए जा रहे हैं। 100 साल हो गया कम ने इनकलाब के बाद उन्हें अपने शहरों और अपने मुल्क से निकाला गया था, दोबारा निकाला जा रहा है। करोड़ों इंसान खाक खून में तड़पा दिए गए हैं। कोकाफ के ये मुजाहिद, ये पत्थरों से खेलने वाले और ये खाराशिगाफ इंसान आज दर्द की तस्वीर बने हुए, उनके लिए दुआ करो। बूसिनिया के लिए दुआ करो। मुसलमान जहां जहां तड़प रहा है उनके लिए दुआ करो। अल्लाह इज्जत और आबरू की जिंदगी और सरबलंदी और हयात अता फरमाए। मेरे अजीजों, अब रही ये बात कि हम अगली सदी के शुरू होने से पहले हम 2000 शुरू होने वाले दिन को मनाए या ना मनाए। यार, दिन वो मनाया करता है जिसने पहले कुछ किया हो। कामयाबी का दिन कौन मनाता है? कामयाबी का दिन वही मनाता है जिसने कुछ साल अच्छे गुजारे हों। इस सदी में तुमने कुछ किया हो तो मुझे बता दो। ये पूरी सदी जो, इस सदी में अगर तुमने कोई फतह की हो, तुमने कोई कामयाबी हासिल की हो, अगर तुमने कोई गलबा किया हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हो, तुमने चांद पे कमंदें डाली हो, सूरज की शौक को गिरफ्तार किया हो, जमानो मकान की सतह समटी हो, इल्मी एतबार से गालिब हुए हो, दुनिया की कौमों के लिए तुमने निशाने राह मुतय्यर किया हो, अगर ये सदी तुम्हारी कामयाबी की सदी हो तो सदी के खात्मे का दिन मनाओ। और इस सदी में अगर खून और दर्द के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो गम दिन किसका मनाओगे और खुशी किसकी मनाओगे? मुझे बताओ, पूरी सदी में तुमने क्या किया है? तुमने तो अपने बड़ों और अपने गुजरे हुए लोगों की अय्याशियों की बुनियाद पर बहने वाले खून को चाटा है इस सदी में, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इस सदी का आगाज इस तरह से होता है कि सिवाय टर्की के तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाता है। मराकश जा चुका, फारस गया, और देखना यह है कि जीता है ये टर्की का मरीज सख्त जहां कब तक। उसके बाद बार बार कयामतें तुम पे टूटी है। इस सदी का आगाज भी बलकान की जंग से हुआ है, इस सदी का इंतहा भी बलकान की जंग से है। यानी यही बूसिनिया बलकान की रियासतें, बलकन रियासतें। सदी का आगाज भी हुआ है तो वहां खून बह रहा था, और सदी अंजाम पजीर भी हो रही तो वहां भी खून बह रहा है। क्या अपने बलकान की बहनों की लाशों के ऊपर तुम मिलेनियम डे मनाओगे? क्या तुम चीचनिया के तड़पने वाले मुसलमानों के खून के ऊपर ये खुशी और मसरत का दिन मनाओगे? किस बात का दिन मनाओगे तुम? होटल बुक हो रहे हैं, सरफेस बुक किया जा रहा है, सी समंदरों में कश्तियां बुक कराई जा रही हैं, अय्याशियों के अड्डे तामीर किए जा रहे हैं। मुसलमान होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। आज तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है। शमशीरो सिनान अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। मुगलों के आखिरी दौर में ताऊस और रबाब की कसरत हो गई थी, जिसके नतीजे में तुम्हें खून चाटना पड़ा, जिल्लत और रुसवाई के दौर से गुजरना पड़ा। ये पूरी सदी इस्लाम की सदी नहीं थी। ये जो मुल्क आजाद हुए हैं, ये फ्रांस, ये अलजायर आजाद हुआ है, ये मिस्र आजाद हुआ है, ये इराक आजाद हुआ है, ये तो दरअसल मगरबी अक़वाम पर हालात का दबाव था। तुमने अपनी कुव्वत बाजू से इन्हें आजाद नहीं करवाया है। कुर्बानियां जरूर थोड़ी बहुत दी हैं तुमने, मगर ये तो आलमी दबाव था। ये अपनी जमीन पर ये ठहर नहीं पा रहे थे, पैर खिसक रहे थे, इसलिए हिंदुस्तान भी छोड़ गए और मिस्र भी छोड़ गए, अलजायर भी छोड़ गए। वरना हकीकत ये है कि ये तो बड़ी दर्दनाक सदी है जो गुजर गई है। उसी के गुजरने की खुशी मनाना चाहते हैं, जो पूरी सदी हमारे बच्चों के खून से लिथड़ी हुई है। सदी के एक एक दामन पर हमारी बेटियों की किस्मतें बिखरी हुई हैं, हमारे बुजुर्गों के लेटे हुए, वो सदी तुम मनाओगे? गैरत कहां मर गई है? होश कहां खो बैठे हो तुम? मेरे अजीज और मेरे दोस्त, ये सदी तुम्हें मनाने की नहीं है। अव्वल तो ये तुम्हारी सदी है भी नहीं, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारी सदी का आगाज तो हिजरी कैलेंडर से होता है ना। लेकिन अगर तुम दुनिया की देखी देखा मनाना चाहते हो तो इस सदी में जो तुम्हारे ऊपर कयामतें टूटी हैं, उस सदी को भी देख लो, उस जमाने को भी देख लो, उस दौर को भी देख लो। किस मैदान में तुम आगे बढ़े हुए नजर आए हो?
ان چند صدیوں سے پہلے تم دنیا کے فاتح تھے، آج مفتوح ہو۔ پہلے تم دنیا کے معلم تھے اور آج طالب علم ہونے کے قابل بھی نہیں ہو۔ پہلے تم دنیا علم کی بھیک مانگنے تمہارے دروازے پہ آتی تھی اور آج تم علم کے بھکاری بن گئے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم اپنے ملک میں بھی سب سے زیادہ پست معاشی اور تعلیمی اعتبار سے ہو۔ کس غرور کی بنیاد پہ اس صدی کا جشن مناؤ گے؟ شراب پینے ہوٹلوں میں جاؤ گے، عیاشیاں کرنے کے لیے جاؤ گے، دولت کا نشہ تمہیں اس صدی کے آخری دور میں بھی اپنے اللہ سے بغاوت کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، خدا را ایسا مت کرو۔ کیا تم نے کسی ایسے باپ کو ناچتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو؟ کیا تم نے کسی ایسے بیٹے کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے جس کے باپ کی کیا تم نے ایسے کسی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے جس کی ماں کی ارتھی سامنے رکھی ہوئی ہو؟ آج بوسینیا اور چیچینیا اور دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہماری لاشوں کے انبار لگے خون بہ رہا ہے اور ہم آخری صدی منانے جا رہے ہیں۔ 19ویں صدی کا اختتام، 20ویں صدی کا۔ ایسا مت کرو، اللہ کو ناراض کرو گے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ اختتام جو ہو رہا ہے، یہ صدی جو ختم ہو رہی ہے، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے اور 2000 جو شروع ہو رہا ہے، یہ 23 رمضان کو ہو رہا ہے۔ رمضان تو یوں ہی بڑا مقدس مہینہ ہے، رمضان تو یوں ہی بڑا محترم مہینہ ہے، اور یہ 21 23 25 27 29 اس میں ہو سکتا ہے 23 شب قدر ہو، وہ رات جس میں اللہ کے فرشتے تم پہ اپنے انعامات کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے خدا اس رات کو کہیں جا کے عیاشی مت کرنا، اس رات کو اپنے گھر میں ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہنا، اے اللہ یہ صدی فنا ہو رہی ہے، اگلی صدی ہماری صدی بنا دے، اگلا زمانہ ہمارا زمانہ بنا دے، 21ویں صدی کو اسلام کی صدی بنا دے۔